کہ باب الامر بالاکل من جانب القصعۃ والنہی عن الاکل من وسطها، پیالے کے ایک طرف سے کھانے کا حکم اور درمیان سے کھانے کی ممانعت، یہ اگلا باب ہے۔ فیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل مما یلیک متفق علیہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو پہلے گزر چکا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم اس کو کناروں سے کھایا کرو اور بیچ سے نہ کھایا کرو، یعنی برکت بیچ میں ہوتی ہے، آس پاس سے کھایا کرو اور وہاں سے نہ کھا لیا کرو، کیونکہ وہ اگر سب لوگ مل کے خاص طور پر کھا رہے ہیں سب کے حصے میں برابر آئے، یہ نہیں کہ ایک شخص وہ سب لے جائے اور باقی محروم رہ جائیں۔ ان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه ابو داود باسناد جيد۔ حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا تشت تھا جس کو الغراء کہا جاتا ہے، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، یعنی کھانے کا ایک بڑی ڈش کہہ لیں، ایک بڑا برتن کہ جو اتنا بڑا تھا کہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، تو 4 لوگ 4 کناروں سے مل کے اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت ادا کر لیتے تو وہ تشت لایا جاتا، یعنی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بریک فاسٹ ٹائم آپ کا فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد نماز چاشت کے بعد ہوتا تھا، یعنی پہلے یعنی صبح کا کھانا اس وقت کھایا جاتا۔ تو آپ جب نماز پڑھ لیتے تو وہ تشت لے آیا جاتا، اس میں سرید تیار ہوتا تھا۔ سرید عربوں کا ایک کھانا ہوتا ہے جس میں گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ملا دیتے ہیں، نہیں مکس کر دیتے ہیں، یعنی روٹی بھی توڑ کے ڈال دی جاتی ہے اور گوشت کے ٹکڑے بھی، اور شاید اس کے اوپر کچھ شوربہ بھی، تو وہ ایک ملی جلی ڈش بن جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں چوری ہوتی ہے، اسی قسم کا اس کو توڑ کر ایک چوری کی قسم کا لیکن نمکین ہوتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، جب آدمی زیادہ ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منکسر المزاج بندہ بنایا ہے، متکبر اور سرکش نہیں بنایا، یعنی اس طرح بیٹھنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اطراف سے کھاؤ، یعنی سارے ارد گرد سے کھاؤ، اس کے درمیان والے حصے سے مت کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہے، سب ارد گرد سے کھاتے جائیں گے اور سیر ہوتے جائیں گے۔ تو اگر بیچ میں سے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کھانے کو 3-4 لوگ اکٹھا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ سے اٹھا رہا ہے اور کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے کھانا اس میں مشکل ہو جائے۔ پھر اسی طرح تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت کا بیان، یعنی لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے اور لین کر کے نہیں کھانا چاہیے پیچھے کو۔ عن ابی جحیفہ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی کھاتے وقت پوسچر درست ہونا چاہیے، کسی چیز کے اوپر ٹیک نہیں لگانی چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ اگر انسان پیچھے ٹیک نہیں لگا رہا تو پھر میز کے اوپر ٹیک لگا لے، اس سے بھی بچنا چاہیے، انسان سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائے۔ قال الخطابی المتکئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، قال واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا۔ خطابی کہتے ہیں، خطابی ایک عالم ہے جنہوں نے ایک سنن نبی داؤد کی شرح لکھی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہاں متکیوں سے مراد وہ شخص ہے جو بچھونا بچھا کر کسی چیز کا سہارا لے کر بیٹھے. اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بچھونوں اور تکیوں وغیرہ پر نہیں بیٹھتے جس طرح کہ ایک زیادہ کھانے والا شخص بیٹھتا ہے، بلکہ آپ ہوشیار ہو کر بیٹھتے اور بچھونا لگا کر نہ بیٹھتے، بقدر کفایت تناول فرماتے. یہ خطابی کا قول ہے. اور دیگر علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متکی سے مراد وہ شخص جو ایک طرف جھک کر بیٹھے، یعنی اس طرح جھک کر بیٹھے، لین نہیں کرنا چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل تمرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرین کے بل بیٹھے کھجور تناول فرما رہے تھے. یعنی پراپر کھانا جو ہے وہ پراپر طریقے سے کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص فروٹ کھا رہا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ لے رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز، تو اس میں اگر انسان ریلیکسنگ پوزیشن میں بھی بیٹھا ہے تو ایک آدھ چیز منہ میں ڈال لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن وقت کا کھانا جو ہے اسے کھانے کے لیے جو پوسچر ہے وہ درست ہونا چاہیے. اسی طرح اگلا باب ہے، باب نمبر 109، 3 انگلیوں سے کھانے اور انگلیاں چاٹنے کے استحباب اور چاٹنے سے پہلے انہیں پوچھنے کی کراہت، پیالے کو چاٹنے، گر جانے والے لقمے کو اٹھانے اور کھا لینے کے پسندیدہ، اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائی یا پنڈلی کے ساتھ پونچھ لینے کے جواز کا بیان. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے ہرگز نہ پوچھے. یعنی اگر ہاتھ کے ساتھ کچھ لگ گیا ہے تو اسے چاٹ لینا چاہیے اور پھر ٹیشو وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانے کی چھوٹی سی مقدار بھی ضائع نہ جائے. دوسری بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے ایسی ریز اٹھتی ہیں کہ جو کھانے کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے میں مددگار ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہاتھ کا کھانا بھی پسندیدہ ہے کہ جب انسان اسے کھاتا ہے تو ہاتھ کے اندر سے ایسی چیزیں، ایسی ریز نکل کر اس کھانے کے اندر شامل ہوتی ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب انسان چاٹتا ہے تو پھر ایسی وائبریشن اور ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے. یہ تو لیٹسٹ ریسرچ ہے، لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہمارے لیے زیادہ قابل عمل ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انہیں چاٹ لیتے، یعنی انہیں چاٹ کے صاف کر لیتے. لیکن اس چاٹنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان پوری انگلی اپنے منہ میں، جب آپ کھاتے 3 انگلیوں سے تو اس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کم سے کم ہاتھ آپ کا اس میں کھانے کو ٹچ کرتا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پوروں کے ساتھ ہی کھاتے ہوں گے، تو اس لیے ایسی حرکت یا ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے انگلیوں اور کھانے کے پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ایک تو اس بات سے منع کیا گیا کہ کھانا انسان باقی چھوڑ دے اور ضائع کر دے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوڑا ہوا کھانا ہے اسی کے اندر برکت ہو جو انسان کے لیے زیادہ، اس لیے پہلے ہی انسان احتیاط سے نکالے، اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہے، اور پھر جو نکال لے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور چھوٹے چھوٹے حصے بھی اگر اس میں سے بچ جائیں تو ان کو انگلی سے چاٹ لے، یعنی اسے کھا لے، اسے ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی. اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے، اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگ گیا ہو اسے جھاڑ لے اور کھا لے. یعنی کھانے کو کسی طور پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کھانا نیچے بھی کوئی چیز گر گئی تو اٹھا کے اسے پھینکنے کی بجائے اگر پاسبل ہے اس کو صاف کر کے کھانا تو وہ کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے عاجزی ٹپکتی ہے. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ایک صحابی کا ہے کہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور انہیں کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کھانا کوئی نوالا نیچے گر گیا. تو جب وہ نیچے جھک کے اٹھانے لگے تو پاس بیٹھے شخص نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، تم یہاں اتنی نیچ حرکت کرنے لگے ہو. تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور کھانا اٹھایا اور لقمہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا میں اس احمد کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ تم لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوئی چیز کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے. یعنی پاکیزگی اور صفائی تو اپنی جگہ ہے. اگر کسی ایسی چیز میں گر گئی کہ جو صاف نہیں ہو سکتی تو اس کے تو کھانے پر زبردستی نہیں, لیکن اگر چھوٹی موٹی یعنی خشک چیز ہے اور زمین پہ گر گئی اور مٹی لگ گئی تھوڑی بہت تو اس کو ہٹا لینا چاہیے, دھو لینا چاہیے, صاف کر لینا چاہیے, لیکن اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی رزق کی چیز جو ہم تک پہنچی ہے معلوم نہیں وہ کتنے مرحلے طے کر کے ہم تک پہنچی, اور اسی میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بھوکے مرتے ہیں. اور اگر ہم کھانا ضائع کر کر کے پھینکتے رہیں تو ان لوگوں کا حساب بھی کہیں ہم سے نہ لیا جائے کہ جن کے پاس ہمارے پاس زیادہ آنے کی وجہ سے پہنچتا نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے, اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگ گیا اسے جھاڑ لے اور کھا لے, اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. انگلیوں کو چاٹ لینے سے پہلے ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف نہ کرے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر شخص کے کام میں حاضر ہوتا ہے. یعنی شیطان تم میں سے ہر شخص کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے. انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو وہ بیچ میں ضرور شریک ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کے کھانا کھانے کے وقت بھی وہ موجود ہوتا ہے. پس اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لقمے کو اٹھا لے, اس سے میل کچیل جھاڑے, پھر اس کو کھا لے, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے, اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لقمے کو اٹھا لے, اس سے گرد و غبار جھاڑے اور اسے کھا لے, اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کھانے کے پیالے کو پونچھ لیا کریں. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. حضرت سعید بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ کیا ایسی چیز کے استعمال کے بعد جس کو آگ نے چھوا ہو وضو کرنا چاہیے, یعنی جیسے پکا ہوا گوشت وغیرہ اس کو کھانے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے انسان تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں اس قسم کا کھانا کم ہی میسر آتا تھا. یعنی کوکڈ فوڈ جو تھی کم ہی کھایا کرتے تھے, را چیزیں جو تھیں وہ کھایا کرتے تھے, یعنی بغیر پکی ہوئی. آپ نے فرمایا اور جب کبھی ہمیں اس قسم کا کھانا میسر آتا تو ہمارے پاس اپنی ہتھیلیوں, کلائیوں اور ٹانگوں کے سوا رومال وغیرہ نہیں ہوتے تھے, پھر ہم نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے. یعنی اس کو ہاتھ کو ایک دوسرے کے اندر یعنی چاٹنے کے بعد خشک کر لیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے چیزیں نہیں تھی کہ ہم رومال وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ صاف کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے استعمال کرنے کی ممانعت نہیں, لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ کو صاف کر لیا جانا چاہیے. ایسے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ نہیں پوچھنے چاہیے کہ جس پر داغ دھبے لگ جائیں اور انسان کی نظافت اور جو انسان کا لباس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ناپسندیدہ چیز ہو. یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کبھی چھوٹا سے چھوٹا داغ دھبا بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا. پھر اسی طرح اگلا باب ہے زیادہ لوگوں کو کھانے میں شریک کرنے کا بیان. یعنی اکیلے اکیلے نہیں کھانا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر کے کھانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے. اور اس میں ڈائٹنگ خود ہی ہو جاتی ہے. 2 لوگوں کے لیے رکھا اور 3 کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے حصے میں کم آئے گا, اور اتنا کھانا اس کی صحت بچانے کے لیے اور اس کی جان بچانے کو کافی ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے, 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے. یعنی دگنا اس میں, یعنی ایک میں 2 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی جتنا ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کھانا چاہیے اگر اس میں 2 کھا لیں تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے. اور اس میں ایک یہ کہ زیادہ لوگوں کے اکٹھا کھانے سے پھر برکت اور تسکین ہوتی ہے. جیسے پیچھے فرمایا نا کہ اکیلے میں شاید تم الگ الگ کھاتے اس لیے تمہاری بھوک ختم نہیں ہوتی, مل کر کھایا کرو. اگلا باب ہے پینے کے آداب. برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا پسندیدہ ہونے کا بیان. برتن کے اندر سانس لینے کی کراہت اور پہلے آدمی کے بعد برتن کو دائیں جانب سے گھمانے کا بیان. پہلی حدیث ہے اس باب میں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی برتن کے باہر، یعنی پیتے وقت ایک دفعہ پی کے پھر برتن کو ہٹا لیتے، پھر پیتے پھر ہٹا لیتے، پھر پیتے پھر ہٹا لیتے. یعنی ایک تو یہ کہ اندر سانس نہیں لینا چاہیے، ظاہر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اگر پینے کی چیز میں جاتی تو وہ ویسے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھنے میں انسان بہت ہی ناگوار تاثر دیتا ہے اگر ایک ہی لمحے میں پیتا چلا جائے اور پیتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان ایک ہی اس میں پی لے تو بعض اوقات وہ اکٹھا لیکوڈ جب اندر جاتا ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت. اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں 1400 سال پہلے کہیں، اور کس جگہ پہ کہیں، ان صحراؤں میں کہیں ہیں کہ جہاں علم و ادب اور اخلاق کی کوئی روشنی نہیں تھی،